وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے اور میں ان کلمات کو جو ہے وہ اپنی نماز میں جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ اگر آپ اس حدیث کی صحت جاننا چاہیں، یہ حدیث جو ہے وہ ترمذی میں 464 نمبر پہ لکھی نمبر ہے حدیث، ابو داؤد میں 1425 نمبر ہے اس کا، نسائی میں 1746 ہے، ابن ماجہ میں 1178 ہے۔ یہ اس کی صحت ہے، یہ حسن حدیث ہے کہ یہ حدیث جس کے مطابق جو ہے یہ الفاظ سکھائے حضرت حسن فرماتے ہیں اور میں نے ان کو اپنی نماز میں رکھ لی ہے۔ اب جب ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ واقعی ان میں جان ہے، کہ یہ کلمات وہ کلمات ہیں کہ جن کلمات کو ہم اگر مانگیں تو پھر اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ چیز رہ نہیں جاتی۔ ایک دعائے قنوت وہ ہے، ایک دعائے قنوت یہ بھی ہے، آپ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ لیجئے، کیونکہ جب ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے تو پھر جو مانگنا ہے مانگ لیں، پھر قناعت مت کیجئے چند الفاظ کے اوپر کہ بس یہی کچھ ہے۔ اللہم، اے اللہ، میم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جب ساتھ منسلک ہوتی ہے تو وہ یہ حرف ندا کا کام کرتی ہے، اے اللہ، اے اللہم اہدنی، اہدنی الف تو آ گیا امر کے لیے، ہدیہ ہدا راستہ دکھانا، لیکن جب اس کے ساتھ امر لگتا ہے تو پھر اس کا واول جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ نون یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے لگایا ہے وقایا۔ وقایا کیا ہوتا ہے؟ بچانے کے لیے کسی چیز کو۔ آگے یا جو ہے، یہ یا جو ہے یہ ضمیر لگی ہوئی ہے متکلم کی، اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ اللہم اہدنی، نون وقایا اس ضمیر کو بچانے کے لیے، اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ فی من، فی کا معنی ہوتا ہے ساتھ، من جن کو، ساتھ ان کے جن کو، فی من ہدیت، اب لفظ وہی ہے، اس کے ساتھ آگے کیا لگا؟ تا کی ضمائر، اور جو تا کی ضمائر ہوتی ہیں وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ ماضی میں، اور تا، تی، تما، تم، تنا، تا کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ حاضر مذکر کے لیے۔ اب اس کا ردم دیکھیے، اے اللہ ہدایت دے مجھے، ساتھ ان کے ہدایت دی تو نے جن کو۔ یہ من جو ہے یہ من موصولہ کے طور پہ استعمال ہوا، اے اللہ مجھے ہدایت دے ساتھ ان کے جن کو تو نے ہدایت دی۔ وعافنی، اور عافیت دے مجھے، یہ بھی لفظ وہی ہے، عفو سے، یہ نکل گیا اس میں سے، اور ساتھ جو ہے وہ نون وقایا کے طور پہ استعمال ہوا اور یا متکلم کی ضمیر استعمال ہوگی، ضمیر متکلم، اور عافیت دے مجھے، فیمن، فیمن، یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے یہاں پڑھا ہے، ساتھ ان کے جن کو آفیت، جن کو تو نے عافیت دی۔ اب اس کا ترجمہ ہوا مجھے ہدایت دے ساتھ ان کے جن کو ہدایت دی، مجھے بچا لے ان سے، ان کے ساتھ ان کے جن کو تو نے بچا لیا، عافیت دے مجھے ان کے ساتھ جن کو تو عافیت دے چکا، جن کے اوپر تیری نظر کرم ہو چکی، ساتھ ان کے جن کو عافیت دی تو نے، یہ تا وہی آ گیا۔ وَتَوَلَّنِي، اور تو، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست، نون وقایا کے طور پہ استعمال ہوا، یا ضمیر ہوئی، اور تو دوست بنا لے مجھے، تا علامت مضارع ہے، ساتھ ان کے جن کو تولیت، دوست بنایا تو نے، لفظ وہی ہے، یہاں تولنی ہے وہاں تولیت ہے، ساتھ ان کے جن کو تو نے دوست بنا لیا۔ اللہ مجھے بھی اپنے یاروں کے ساتھ یار بنا لے، مجھے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ تو دوست بنا لے، دوست بنایا تو نے، وبارک لی، بارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت، اور برکت دے، برکت ڈال، برکت دے لیے میرے، فیما، فی کا معنی تو ہو گیا میں، ماں جو ہے وہ میں نے بتایا تھا چار استعمال ہوتے ہیں، ماں موصولہ، ماں تجبیہ، ماں استفہامیہ اور ماں نافیہ۔ یہاں پہ ماں موصولہ کے طور پہ استعمال ہوا، اور فیما اس میں
جو، اب لفظ کیا ہے؟ عطا. عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے عطا کیا. اگر اس کے ساتھ میں تا کی ضمیر لگا دوں آگے تو عطا کیا تو نے، اور برکت ڈال دے اس میں جو تو نے مجھے دیا ہے. میری صحت ہے، میری اولاد ہے، میرا علم ہے، میرا منصب ہے، میرا مال و دولت ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس میں برکت ڈال دے. دیکھیے اگر کسی چیز میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہے تو وہ تباہی ہے. مال اگر اللہ کی اس میں ہدایت، اللہ کی برکت نہیں ہے تو وہ تباہی ہے. اولاد اگر اللہ کی برکت نہیں ہے تباہی ہے. علم اللہ کی برکت نہیں ہے تباہی ہے. تو جو بھی کچھ میرے پاس ہے، جو بھی تو نے مجھے دیا ہے، اس میں برکت ڈال دے. بارک لی فی ما اعطیت، عطا کیا تو نے. وقنی، اور وقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچا لینا. اور بچا لے مجھے شر سے. شرّ جو مصولہ قضیتا، قضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نہیں کہتے اس کی قضا آ گئی، فیصلہ کرنا. جو فیصلہ کیا تو نے، مجھے اس چیز کے شر سے بچا لے. اللہ نے فیصلہ کیا یہاں پہ سیلاب آئے گا، اللہ نے فیصلہ کیا یہاں زلزلہ آئے گا، اللہ نے فیصلہ کیا یہاں سانپ پھریں گے. اللہ کی مخلوقی ہیں یہ بھی سارے. تو ان جو چیزیں تو نے، جن کا تو نے فیصلہ کیا، ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا. وما قضیت، جو فیصلہ کیا تو نے. بے شک تو، انا کا بے شک تو، تقضی تو فیصلہ کرنے والا. یہ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ بھی جو ہے وہ حاضر کی ضمیر لگی، یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے. بے شک تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو ہی یہ سب کچھ کرنے والا ہے. ولا یقضی علیک، اور نہیں فیصلہ کیا جا سکتا تجھ پر کہ میں کہوں نہیں یہ میرا ہے. یہ جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی یہ میرا نہیں ہو سکتا. میں زبردستی میں کہوں کہ میں کھانا چاہتا ہوں، میں نہیں کھا سکتا جب تک اللہ کی رضا نہ ہو. کسی کو کوئی لقمہ ساری دنیا مل کے نہیں کھلا سکتی اگر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے. کسی سے چھین نہیں سکتی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے. تو یہاں پہ یہی کہا گیا انک تقضی ولا یقضی علیک، بے شک تو ہی سارے فیصلے کرنے والا ہے، تجھ پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی اپنی جو ہے وہ زور زبردستی تیرے ساتھ نہیں کر سکتا، اور نہیں فیصلہ ہو سکتا، کیا جا سکتا تجھ پر، آپ پر. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، انا بے شک وہ، لا نافیہ کا صیغہ، یذلو، ضاد لام لام. کون سا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ ذلیل. وَإِنَّهُ لَا يُذِلُّ، اور بے شک نہیں وہ ذلیل ہو سکتا، حقیر ہو سکتا، من ولیت، وہ جو دوست ہوا آپ کا، جو آپ کے ساتھ نتھی ہو گیا، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، وہ حقیر نہیں ہو سکتا، دنیا اس کو نہیں ہرا سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہی اس کے لیے کافی ہے. وَإِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ وَلَّيْتَ، اور وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جو تیرا دوست ہو گیا. وَلَا يُعِزُّ، اب یہاں پہ بھی لفظ جو ہے وہ اس کو کھول لیجئے، این زے، اس کا معنی ہوتا ہے عزت والا. اور نہیں وہ عزت والا ہو سکتا، عزت پا سکتا، من جو، عدوً کیا ہوتا ہے؟ دشمن. من عادیت، دشمن ہوا تیرا. اور جس کے آپ دشمن ہو گئے اس کی تو کوئی عزت نہیں ہوگی، چاہے وہ وقت کا جو ہے وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سردار فرعون ہی کیوں نہ ہو، چاہے دنیا میں سب سے زیادہ مال و دولت والا نمرود ہی کیوں نہ ہو، قارون ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ قارون نمرود جیسا بادشاہ کیوں نہ ہو، جو مرضی ہو، وہ عزت نہیں پا سکتا اگر اللہ کے ساتھ اس کی دعوت ہے، اللہ کے ساتھ اس کی دشمنی ہے. وَتَبَارَكْتَ رَبَّنَا، اور برکت عطا فرما رب ہمارے، یا اس کا ترجمہ اس ہوتا ہے برکتوں والا ہے، برکتوں والا ہے. تبارک ربنا، برکتوں والا ہے رب ہمارا، وہی برکت ڈالتا ہے، برکت عطا کرتا ہے. وَتَعَالَيْتَ، یہ لفظ اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟
ہم کہتے ہیں نا اکثر جب پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالی. تعالیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند و بالا، اونچی شان والا. رب تو ہی برکتوں والا ہے اور بلندی والا ہے. نستغفرک، نستغفرک یہ لفظ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. نون علامات مضارع 7 باب استفعال میں سے. فعل کیا ہے اس میں سے؟ غفرا. ہم بخشش چاہتے ہیں تجھ سے، تو ہی برکتوں والا ہے، تو ہی بلندی والا ہے، تو ہی شان و شوکت والا ہے، ہم تجھی سے بخشش چاہتے ہیں. وَنَتُوبُ عَلَيْكَ اور توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں. توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، کہ اگر کچھ چیز کر بیٹھے ہیں اس کا ریورس کر دینا، کہ پھر اس کو اگر کوئی گناہ کر دیا تو اس سے معافی مانگنا اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عہد کرنا. وَنَتُوبُ اور اگر ہم کہیں بھٹک گئے ہیں تو ہم پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں طرف تیری. اور وصلی اللہ علی النبی، سلامتی ہو علی النبی، اس نبی کے اوپر. یہ درود شریف ہے، صلی اللہ علی النبی، اور سلامتی ہو درود شریف نبی کے اوپر. اب اس کا ترجمہ دیکھیے. اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ ہدایت دے ہدایت والوں کے ساتھ. وعافنی فی من عافیت اور عافیت دے عافیت والوں کے ساتھ جن کو تو عافیت دے چکا ہے. وتولنی فی من تولیت، مجھے بھی دوست بنا لے اپنے دوستوں کے ساتھ. وبارک لی فی ما آتیت اور برکتیں عطا فرما جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، جو دیا، جو بھی دیا تو نے مجھے، وہ پینی ہے، وہ لاکھ ہے، وہ جو بھی ہے، مجھے صحت دی ہے، مجھے علم دیا ہے، مجھے منصب دیا ہے، مجھے مال و دولت دیا ہے، مجھے اولاد دی، جو کچھ بھی دیا ہے، جو بھی دیا. وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت اور مجھے اس شر سے بچا لے جس کا تو فیصلہ کر چکا ہے. انک تقضی بے شک تو ہی فیصلے کرنے والا ہے. ولا یقضی علیک تجھ پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، تیرے اوپر کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. وَإِنَّهُ لَا يُذِلُّ اور بے شک وہ نہیں ذلیل ہو سکتا من ولیت جس کو دوست بنا لیا تو نے، جس کا تو یار بنا لیا، جس کو تو نے اپنا دوست بنا لیا، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. آپ علیہ السلام کو گرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. گھر سے لے کے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، جلا وطن ہوئے، کیا کیا نہیں ہوا، لیکن وہ اللہ کا یار اکیلا ہی رہا. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، 2 بندے آئے اور آ کے جو ہے وہ فرعون جیسے بڑے بادشاہ کے دربار میں جو اس وقت کی سپر پاور تھا اس کو کھڑا ہو کے چیلنج کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ یار تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں جو ہے وہ جو کوئی اور نہیں تھا جب صرف آپ تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے وہ پھر نہ صرف مکہ فتح ہوا، پھر دنیا جہان میں آپ کا نام جو ہے بن گیا. وَلَا يُعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ اور وہ عزت نہیں پا سکتا جس سے تیری دشمنی ہو گئی، جس سے تو نے اپنا دشمن بنا لیا، جس سے عداوت ہوگی وہ عزت نہیں پا سکتا. چاہے وہ آخری وقت میں فرعون کی طرح جو ہے وہ کہہ دے کہ میں ابھی ایمان لے آیا ہوں رب موسیٰ و ہارون کے اوپر، جو مرضی کر لے، جس سے تیری دشمنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے جو ہے وہ جنازہ بھی پڑھا، اپنا کرتا بھی دیا، اس کے منہ میں جو ہے وہ اپنا لعاب بھی ڈالا تاکہ اللہ نے کہا جو مرضی کر لے، میں نہیں بخشنا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے جو ہے وہ بڑا درد رکھتے تھے، اللہ نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا پیارا تھا، اللہ میاں میرا بیٹا، بات نہیں کرنی ہے اس کے بارے میں. تو جس کے جو اللہ عزت نہیں پا سکتا وہ عزت نہیں پا سکتا جس کو تو نے دشمن بنا لیا. وتبارک ربنا برکتوں والا ہے رب ہمارا، اور تعالیت اور تو بلند و بالا ہے. نستغفرک تجھی سے جو ہے وہ ہم بخشش مانگتے ہیں. ونتوب الیک تیری طرف ہی پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. وصلی اللہ علی النبی اور اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، سلامتیاں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر.